میرے بھائی اور دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تک آ کر کے جو سفر اسراء کے نام سے جانا جاتا ہے، رات میں جو درپیش ہوا تھا، جو پیش آیا تھا، معجزے کا جو پہلا حصہ ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حصہ سفر کا شروع ہوتا ہے، اور وہ حصہ ہے کیا؟ معراج کا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے حکم سے زینہ لایا گیا تھا، جیسا کہ بعض روایات میں صراحت ہے۔ اب کوئی شخص کہے کتنا لمبا زینہ تھا، کوئی اپنی انجینئرنگ کی عقل کو دوڑائے۔ آج دنیا نے اتنے بڑے بڑے سمندروں پر بلا کسی اس کے بلا پلر لگائے اتنا بڑا پل بنا دیا۔ یہ ممکن ہے جس انسان کو دماغ اتنا دیا گیا ہے کہ سمندر میں اگر کوئی انگلی ڈالے تو اس میں جتنا پانی آتا ہے، اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ وہ انسان اتنی بڑی بڑی چیزوں کو بنا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے زینہ اگر بھیجا تو اس پر بحث ہو رہی ہے کہ زینہ لمبا تھا کہ چھوٹا تھا، یہ ممکن نہیں، یہ شعاعیں جلا دیتی، یہ تانبے کا تھا، یہ فلاں تھا، یہ سورج کے حصے سے کیسے گزر گئے، یہ سب عقلی جٹلیات ہیں میرے بھائیوں۔ یہ معجزہ ہے، یہ کہانی نہیں ہے، اور معجزہ ہوتا ہی ہے جس میں اللہ کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے بیت المقدس سے 7 آسمان کی بلندی تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں پہلے آسمان پر۔ وہاں پر حدیث میں تفصیلات موجود ہیں کہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کون؟ جبریل صاف جواب دیتے ہیں کہ میں جبریل ہوں۔ فرشتہ سوال کرتا ہے آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ سوال کرتا ہے کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل امین جواب دیتے ہیں کہ ہاں وہ بلائے گئے۔ فرشتہ آسمان کے دروازے کو کھول دیتا ہے، پہلے آسمان کے دروازے کو، اور جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس تفصیل سے کیا سمجھا؟ بہت سارے دروس یہاں ملتے ہیں۔ ایک تو پہلا درس یہی کہ انسان کو کسی کے بھی گھر میں بلا اجازت نہیں جانا چاہیے۔ نبی، فرشتوں کا سردار جبریل اور سب کے سردار موجود ہیں، آمینہ کے لال، لیکن اجازت لی جا رہی اور ادب طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے، جیسا بعض فلسفی کہتے ہیں کہ آسمان ایک دھواں، ایک خیال ہے، منتہائی نگاہ ہے۔ معاملہ ایسا نہیں میرے بھائی۔ 7 آسمان کی صراحت ہے، اور آسمان سالڈ چیز ہے، باقاعدہ دروازے لگے ہیں، فرشتے مامور ہیں، نگہبان ہیں وہاں پر۔ یہ آج جو آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار ستارہ ٹوٹتا ہے، شیطان اچکنے کی کوئی کوشش کرتا ہے ان دروازوں کے پاس جانے کی، تو اشک انبار نامی ستارے اس کو جلا کر کے کیا کر دیتے ہیں؟ خاک کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوگی کہ دروازہ جب بند تھا تو فرشتے نے کیسے دیکھا؟ بھائی بہت ساری چیز دیکھے آپ کے سامنے، کھڑکی میں شیشہ لگا ہوا ہے، شیشے کے باہر کے آدمی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آسمان ہو سکتا ہے سالڈ چیز ہو، لیکن شیشے کے انداز سے دبی چیز ہو، اور اس فرشتے کو جو نگہبان فرشتہ تھا اللہ کی طرف سے، اس کو حضرت جبریل نظر آ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر آ رہے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، مختصر بات یہ کہ آسمان کھلتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا جاتا ہے۔ آنے والے کا آنا مبارک ہو، آنے والے کا آنا کیا ہو؟ مبارک ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر روایات کے اندر تفصیل ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یہاں پر آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، ابو الانبیاء سے۔ آدم علیہ السلام کی ملاقات جب اللہ کے نبی سے ہوتی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، قابل مبارکباد بیٹے، قابل فخر نبی، تمہارا یہاں آنا مبارک ہو کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ آپ آدم کی اولاد سے ہیں، آدم کے جب بیٹے ہیں، ابراہیم کے جب آپ بیٹے ہیں تو پھر آپ آدم کی اولاد سے ہیں، خاکی ہیں، نوری آپ نہیں ہیں۔ ان جھگڑوں میں مت پڑو میرے بھائی اور دوستو۔ حدیث میں یہ صراحت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ جب داہنے طرف دیکھتے تھے ان روحوں کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں اور جنت کا حصہ بنیں گی اپنے حسن عمل کی بنیاد پر۔ اللہ ہم سب کو اس میں سے بنائے، اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ دے۔ رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔
حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت آدم علیہ السلام جب داہنی طرف دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، خوش ہو جاتے تھے۔ ایک باپ جب اپنے بیٹے کی کوئی کامیابی دیکھتا ہے، کہیں ایڈمیشن ہو جائے، کوئی نوکری مل جائے، باپ کا سینہ دیکھیے گرو سے، خوشی کے مارے کس طرح سے چوڑا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب داہنی طرف دیکھتے تھے کہ میری یہ وہ نسل ہے، اولاد ہے جو جنت کا حصہ بنے گی، تو مارے خوشی کے ان کا سینہ کیا ہوتا تھا؟ چوڑا ہوتا تھا۔ لیکن جب بائیں طرف دیکھتے تھے ان روحوں کو جو قیامت تک پیدا ہوں گے اور وہ اپنی بدعملی کی بنیاد پر، اللہ کی گستاخی کی بنیاد پر، دین اسلام سے بغاوت کی بنیاد پر، نافرمانی کی بنیاد پر جہنم کا حصہ بنیں گے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ وہ غمزدہ ہو جاتے تھے۔ اور ایک باپ، شفیق باپ، اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے کیا ہوتا ہے؟ دکھی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث میں صراحتیں اور بھی ہیں، تفصیلات ہیں، لیکن میں بات کو مختصر کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں اور اسی انداز سے فرشتہ پوچھتا ہے، علیک سلیک ہوتا ہے، اور وہاں پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے، نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ دوسرے آسمان پر ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ علماء نے تفصیلات لکھی ہیں کہ فلاں آسمان پر فلاں پیغمبر سے کیوں ملاقات ہوئی، اس میں کیا حکمت ہے، لیکن موقع نہیں میرے پاس، میں اور ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان تفصیلات کو آپ لوگ انشاءاللہ کسی فرصت میں کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ تیسرے آسمان پر اللہ کے رسول پہنچتے ہیں، فرشتے نے وہاں بھی علیک سلیک کیا اور اسی طرح دروازہ کھولا جاتا ہے، اور تیسرے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شطر الحسن، بعض علماء کہتے ہیں دنیا کی ساری خوبصورتی میں سے آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گئی، اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا شطرہ کا کہ بڑا حصہ، یعنی آدھی نہیں زیادہ خوبصورتی کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہرحال جو بھی معنی مانا جائے، واقعی معنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی کیا کی جاتی ہے؟ مثال دی جاتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی خوبصورتی میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ سانولے ہیں تو دل چھوٹا نہ کریں، عمل کی خوبصورتی، حسن عمل آپ کو نکھار دے گا اور آپ کے اندر اس خوبصورتی کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، چوتھا آسمان آتا ہے، علیک سلیک ہوتا ہے، اسی طرح سے فرشتہ دروازہ کھولتا ہے، اور یہاں پر ملاقات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سے ہوتی ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے بعض اسرائیلی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ کوئی فرشتہ ان کا دوست تھا۔ ایک دن انہوں نے یوں کہا فرشتے سے کہ یار مجھے آسمان کی بلندی کا سفر کرا دو، اور اس کے ساتھ وہ چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے جان قبض کرنے والے، روح قبض کرنے والے فرشتے کو حکم ہوا کہ میرا بندہ ادریس چوتھے آسمان پر ہے، جاؤ اس کی روح قبض کر لو۔ بڑا پریشان ہے فرشتہ، اور وہ کیسے کیسے اس کی ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو اس نے قبض کر لیا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ البتہ اتنی بات قرآن مجید کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے ضرور پائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے آپ کو بلند مقام پر کیا کر لیا تھا؟ اٹھا لیا تھا۔ میرے بھائیوں، سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پانچواں آسمان آتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، علیک سلیک ہوتا ہے، اور وہاں پر ملاقات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ہارون سے ہوتی ہے۔ یاد رکھنا ان باتوں کو، حضرت ہارون سے ملاقات ہوتی ہے پانچویں آسمان پر۔ اور پھر چھٹا آسمان آتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، علیک سلیک ہوتا ہے، اور یہاں پر ملاقات چھٹے آسمان پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے تعلق سے روایت میں ایک بات ہے، اس ناطے میں اس کو خاص طور سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور ان تمام انبیاء نے آدم کو چھوڑ کر کے، ابراہیم کو چھوڑ کر کے، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، تمام نبیوں نے آدم کو چھوڑ کر کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات پر یہی کہا ہے، قابل مبارک نبی اور مبارک بھائی، تمام نبی آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ بھائی ہوتے ہیں۔ سبوں نے یہی کہا۔ حضرت موسیٰ نے بھی علیک سلیک اسی انداز سے کیا، لیکن روایت میں آتا ہے
کہ ان کی آنکھیں ڈبڈبا اٹھیں، تو کیا ایک نبی نے دوسرے نبی سے کسی حسد کی بنیاد پر ایسا کر ڈالا؟ جیسا کہ روایت میں صراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ رو پڑے۔ وجہ صاف یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں زیادہ جائے گی بمقابل موسیٰ علیہ السلام کی امت کے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا۔ جنت میں تو عام جنتی کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کے سینے میں کوئی کینہ، کوئی کپٹ نہیں ہوگا۔ انبیاء آپس میں کیوں حسد کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا اس بات پر تھا، ایک نبی اپنے امت کے لیے مانند باپ شفیق ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی یہ طلب تھی کہ کاش میری امت بھی آخری نبی کی طرح اتنی بڑی تعداد میں جنت کا حصہ بنتی تو بہت اچھی بات ہوتی۔ ان کی یہ خواہش تھی، ان کی یہ آرزو تھی۔ ساتواں آسمان آتا ہے میرے بھائیوں، اور وہاں پر دروازہ کھلتا ہے، الیک سلیک ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی کو مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، قابل فخر بیٹے کہتے ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کتنے بیٹے تھے؟ 2، ایک اسماعیل، دوسرے اسحاق۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نسل سے ہیں؟ اسماعیل۔ تو حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کے لیے کون ہوئے؟ دادا پردادا ہوئے، اور اسی ناطے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ اپنا بیٹا کہا۔ ابراہیم بھی دادا ہیں، آدم بھی بابا ہیں، لیکن پھر بھی یہ گلہ ہے لوگوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق ہیں، آپ خاکی مخلوق نہیں، انسان نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستوں، 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ روایت کے اندر ایک تفصیل ہے، تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت معمور کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ انسانوں کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر متعین کیا، جہاں جا کر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟